جی یہ آج برمنگھم میں پاکستان زمین پارٹی کا جو پروگرام ہو رہا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حالیہ بارشوں سے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کے جو پبلک کے مسائل ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے لوکل کمیونٹی کو بلایا تاکہ ان کے ویو بھی جان سکیں اور ہم اپنے ویو بھی ان کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو اس سلسلے میں ماشاءاللہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں, لوکل کمیونٹی سے بھی ہیں, لوکل کاؤنسلرز بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہیں, ان سے ڈسکشن ہوئی ہے. تو اینڈ آف ڈے یہی ہے کہ صوبائی حکومت جو کام کر رہی ہے کراچی میں وہ بات وہی ہے کہ جب تک اس کے اندر کوئی ایسے لوگ شامل نہیں ہوں گے جن کا ایکسپیرینس ہے تو میرا نہیں خیال کہ جتنی بھی ان کو امداد دی جائے وہ ایک اچھے طریقے سے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر خرچ کی جا سکتی ہے. آج جو برمنگھم میں اجلاس ہوا اس کے اندر یہ فکر لے کر ہم لوگ یہاں بیٹھے کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اتنے ہی زیادہ محب وطن ہیں جتنے پاکستان میں بسنے والے پاکستانی ہیں, اور اسی فکر کو لے کر یہاں پر ہم بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے حالات بہتر ہوں, ایک عام پاکستانی کے حالات بہتر ہوں. تو وہ آج جو اجلاس ہوا اس کے اندر نہ صرف پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں سے لوگ تھے بلکہ اوورسیز دیگر پاکستانی بھی موجود تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ایک متفقہ قرارداد منظور کی کہ جو مصطفیٰ کمال نے 6 نکاتی پلان دیا ہے اس کو منظور کیا گیا, اور وزیر اعظم پاکستان سے ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان کے جو مصطفیٰ کمال نے 6 نکات دیے ہیں ان کی روشنی میں وہ مسائل وہ چیزیں حل کی جائے تاکہ ایک عام پاکستانی کی زندگی بھی بہتر ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. آج کی تقریب کا باقاعدہ 5 منٹ میں اپنا جو نظریہ ہے وہ رکھ سکتا ہے. تو جو زیادہ تر یہاں میں نے دیکھا کہ پورا تقریباً سسٹم جو ہے نا وہ یہاں کی جو لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر جو ہے ہم نے 10 سال پہلے جو ہے یہاں پر ایک ایم ای کمپنی, آپ نے دیکھا گاڑی کو دیکھا ہوتا ہے اسپیشلی برمنگھم میں ایم ای ایک کمپنی تھی یہ لندن میں کام کر رہی ہے. اس کو کی مردم شماری دوبارہ کرائی جائے. نمبر 1 ایک ہے آپ سب اس چیز کے بڑے حامی ہیں. نمبر 2 آبادی کے تناسب سے کراچی کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھائی جائیں. آئین پاکستان کی روح کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومتوں کو خود مختاری ملی ہے وہ شہروں, ٹاؤن اور یونین کونسل تک ملنی چاہیے. این ایف سی ایوارڈ میں جو صوبوں کو رقم ملتی ہے وہ شہروں, ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن تک پہلے سے ایلوکیٹ کر کے بھیجی جائے. کراچی کو 7 ڈسٹرکٹ ختم کر کے دوبارہ 18 ٹاؤنز بنائے جائیں اور کراچی کو ایک ڈسٹرکٹ میں بحال کیا جائے. ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو سٹی گورنمنٹ کا حصہ بنایا جائے اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو علیحدہ کیا جائے. اور آخری جو ہے وہ سول ایریا کو انتظامی سول جو ایریا ہیں ان کو انتظامی طور پر سٹی گورنمنٹ کے کنٹرول میں کیا جائے جو میئر کے نیچے کام کرے, تاکہ یہ اگر یہ چیزیں ہوتی تو یہ جو نالوں کی گندگی پڑی ہے اور یہ طوفان آیا وہ نہ ہوتا. تو یہاں پر ہوتا ہے ہمیشہ سے. تو آپ لوگ اس چیز کے پہ سب متفق ہیں؟ متفق ہیں جی. یہ بھی بتا دیجئے کرے گا کون اور کیسے. یہ کوئی بھی ان میں سے کراچی میں سے نہیں ہے. بالکل ہمارا بھی نالج اسی طرح جیسے آپ کا ہے. میں بھی آپ کے حلقے سے, میں چاہتا ہوں کراچی کا جو زیادہ جانتا اس کو ٹائم زیادہ. بالکل آپ کی بات میں ویسے بتا رہا ہوں کہ میں بھی آپ کے حلقے سے ہوں, تو اس لیے کراچی کے حالات ہم بھی ٹی وی پہ ہی جانتے ہیں یا اپنی پارٹی کے طور سے جانتے ہیں. تو آج کی جو نشست تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ اپنے جتنے بھی کمیونٹی کے لیڈران ہیں ان کے خیالات کو سنا جائے تاکہ یہ کیا سوچتے ہیں. کیوں آج کا مسئلہ جو ہے یہ صرف کراچی کا نہیں ہے, یہ سیلاب کا. پنجاب میں بھی سیلاب ہے, پنجاب میں بھی اموات ہوئی ہیں, اور اس کے باوجود مطلب ہے کہ لوگ صرف کراچی کو کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم صرف کراچی نہیں, پورے پاکستان کی بات کرنا چاہیے. پاکستان میں جو ابھی حال ہی میں 2-4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے وہ بھی بڑا ایک اندونام واقعہ ہے جو عورت کا موٹر وے پہ واقعہ ہوا ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. کراچی کے مسائل
آج سے نہیں ہے، بہت عرصے سے ہیں، 30 سال سے ایم کیو ایم کی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور 30 سال سے یہ مسائل حل نہیں کر سکے. اور ظاہر ہے ہم لوگ ابھی نئی پارٹی ہیں، ہم اپنی جیسی کوشش کر رہے ہیں. مشتاق کمال بھائی ہیں، اپنے فاؤنڈیشن کے ذریعے بھی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پارٹی کو بھی لے کے چل رہے ہیں. تو کراچی کے پانی کے مسائل کے علاوہ جتنے بھی کچرے کے مسائل ہیں، اس کے بعد بجلی کے مسائل ہیں، ان امپلائمنٹ کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. کراچی جیسے میرے صاحب نے کہا کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو ایک ماں کا کردار کر رہا ہے، سب کو اس نے سمایا ہوا ہے. میں بھی 10 سال کراچی میں نے اپنی جوانی کراچی میں گزاری ہے. میں نے پڑھا کراچی میں ہے، اس کے بعد میں 82 میں واپس پنجاب چلا گیا، پنجاب کے بعد میں ادھر آ گیا. تو کراچی باقی ایک ایسا شہر ہے جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا، جس میں یہی جو آج کل جو M1 کا منصوبہ چل رہا ہے، یہ اس وقت یہ چل رہی تھی ٹرینیں جس پہ ہم سفر کرتے تھے. اور آج دیکھیں وہ بالکل کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر دوبارہ وہی لانا چاہ رہے ہیں جو آج سے 25 سال 30 سال پہلے چل رہا تھا. باقی مسائل تو بہت سارے ہیں جس کے اوپر بہت لمبی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے مشتاق کمال بھائی ہیں، جیسے آج سے 10 سال 5 سال پہلے ایم کیو ایم کی وجہ سے کراچی میں کتنے مسائل پیدا تھے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ابھی کیا ایم کیو ایم نے، کیا پیپلز پارٹی نے کراچی کے مسائل حل کیے؟ نہیں ہوئے. آج اگر موجودہ حکومت نے ان کو 1100 ملین پاؤنڈ کی گرانٹ دی ہے، تو دیکھنا کہ اگر وہی ہاتھ، وہی تنظیمیں، وہی کمیٹیاں کام کریں گی، کیا کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ایسا ایک اسٹرکچر چاہیے جس کے لیے ان کو ڈیفینیٹلی، جیسے عزیز بھائی ہیں انہوں نے اپنا ایک مدعا کیا، اس طرح کے لوگ، یہ بھی تو کراچی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے نا کہ پانی کا، اگر ان لوگوں کو لیا جائے، اس طرح اور بھی لوگ ہیں جو باہر دنیا میں اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مطلب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے ہنرمند لوگ ہیں، ان سب کو لیا جائے اور ان کے ملا کے سب کو کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے جو کراچی کے مسائل کو حل کیا جا سکے. میرا خیال ہے کراچی کا مسائل بہت گمبھیر ہے، اس کا 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں یہ طے ہونے والے کا کوئی سوچنا بھی غلط ہے. اس کے لیے ایک لمبی پلاننگ چاہیے. جیسے مشتاق والے نے کہا کہ اگر 11 ملین کا 22 ملین بھی آ جائیں گے تو اگر انہی لوگوں کے ہاتھ سے استعمال ہوں گے تو وہی کا وہی رہے گا. تو اس کے لیے ایک پلاننگ چاہیے، پلاننگ سے کام ہو. صرف یہ نہیں کہ پیسہ دے دیا، پہلے جیسے کسی صاحب نے کہا کہ 162 ملین پہلے بھی دیا گیا، اس کا کسی کو نہیں پتہ چلا کہ کہاں گیا. میرے خیال میں وہ بھی وعدہ تھا، میرا دیا نہیں گیا. ابھی تک تو وعدہ ہی ہوا ہے. نہیں وہ دیا ہے. مگر دیکھنا تو یہی ہے نا کہ کام کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس میں سب سے بڑی بات تھی کہ جو پیسہ آیا ہے اس وائی حکومت کو ملے 18ویں ترمیم کے تحت، مگر 18ویں ترمیم کی اصل روح جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اختیارات وسائل ہیں وہ نچلی سطح تک جائیں، مگر وہ نہیں ہو رہا. یہ صرف وہیں ایک جو اور سیاسی لوگ ہیں، پرانے گانک ہیں، ان کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے یہ اماؤنٹ جتنی بھی آتی ہے، مگر عوام تک نہ ان کے مسائل ہوتے ہیں، نہ ان کے وسائل ہوتے ہیں. وسائل بھی اسی صورت میں ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں جب وہاں کی گنتی جو مردم شماری سینسس یا وہ صحیح ہو. اس میں بھی انہوں نے 1 کروڑ بندہ کم کر کے دکھایا، تو وسائل کیسے پورے ہوں گے؟ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس کے اوپر ابھی بہت کام کرنا ہے اور سب نے مل کے کرنا ہے. اور اسی لیے آج آپ کی نشست صاحب کے ساتھ کی ہے تاکہ پتہ چلے، ہم بھی اپنی پارٹی کو بھی آگے جا کے بتائیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. یہاں اوورسیز پاکستانی خدمت کا جذبہ ان میں ہے. جب بھی پاکستان میں کوئی مشکل آتی ہے تو کس کو آواز لگاتے ہیں؟ سب سے پہلے اوورسیز پاکستان کو. اور اوورسیز پاکستان بھی دل کھول کے قربانیاں دیتے ہیں. تو بس اسی جذبے کے تحت ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ پیغام اپنے لیڈر تک پہنچائیں تاکہ وہ ملک کے لیے اس سے بہتر تجویز دے سکیں. آپ سب کو ان کے تجربہ بھی کا شکریہ، بہت شکریہ. اس کنڈیشن میں کہ جو کرنٹ ایشو چل رہے ہیں وائرس کے کیونکہ سب نے پارٹیسپیٹ کیا، ان سب کا شکریہ. اتنے سارے سب مہمانوں نے اپنی اپنی جگہ بہت کچھ کہا. مجھے اب ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ زیادہ الفاظ نہیں کہ میں کہوں، کیونکہ وہی الفاظ جو ہم سب اپنے ذہن میں یا کہنے والے تھے وہ سب نے باری باری فردن فردن کہہ دیے. کہ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیچز لگ رہے ہیں، حالانکہ اس کے پورے سٹرکچر کو سر سے لے کے پیر تک ایک پورا مضبوط پلاسٹر چاہیے. اس کی ایک ایک ہڈی، ایک ایک حصہ بالکل ایک مضبوط پلاسٹر کے بعد بالکل صحیح ایک نئے سرے سے تکمیل. اور اس تکمیل میں جو ہے کہ وہ سیاست کو اگر ہم بیچ میں سے نکال دیں، سیاسی پارٹیاں یہ چھوڑ دیں کہ یہ سیاست، یہ پارٹی، یہ پی ٹی آئی، یہ
سب کچھ چھوڑ کے اگر انسانیت، وہاں انسانیت مر گئی ہے، پوری انسانیت کا پورا، میں سمجھتی ہوں کہ اس معاشرے میں پورا پاکستان، کراچی کا جو اس وقت حالات ہیں اس وقت وہ سب کو پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، ہر جگہ، ہر طرح سے ہر چیز کو دیکھ سن رہے ہیں. تو سب ان چیزوں کو بھلا کر اگر انسانیت سے سب اکٹھے ہو جائیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے نظام کو، اس معاشرے کی ہر خرابی کو، کیا سیلاب ہیں، کیا وہاں نہ عزت، مال، دولت، عصمت کچھ بھی محفوظ نہیں، کچھ بھی نہیں محفوظ. اس سب کے لیے اگر سب مل کے ایک یونائٹڈ یعنی کہ ہو جائے وہ اسٹیٹ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر اس وقت وہ ملک یا کراچی پورا اگر کسی یعنی کہ اس پہ اگر ہے بچہ ہے کچھ حصہ تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کو بچا کے رکھے ہوئے ہے، نہیں تو وہاں انسانیت کے نام پہ کچھ بھی باقی نہیں بچا. جن کے پاس اختیارات ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، جن کے پاس اختیارات نہیں، اگر میں سید مصطفیٰ کمال سے بات کروں تو ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن وہ اس وقت اس حالات میں جس طرح آگے بڑھ کر ہر چیز کے لیے مسئلے مسائل کا حل کر رہے ہیں اور دن رات ایک کر کے کوششیں کر رہے ہیں، اگر ایسے ہی سب بے لوث اور دل سے اور ایک جذبے کے ساتھ کچھ کریں تو میں نہیں مانتی کہ میرے ملک کے جیسا کوئی ملک ہے، میرے ملک کے جیسے کوئی لوگ ہیں. وہاں انسانیت مرنے کے بعد انسان بعد میں مر رہا ہے وہاں، کیونکہ انسانیت ہی مر گئی تھی تو انسان مر رہا ہے. میری صرف اتنی درخواست ہے یہاں پہ بیٹھے لوگوں سے کہ اپنی اپنی جگہ پہ میرے اس پیغام کو اس حد تک پہنچایا جائے کہ وہاں کے لوگ کم از کم اس چیز کو جان سکیں، ان کے اندر ضمیر جاگ سکیں. جس دن ضمیر زندہ ہو گیا، اور مرزا صاحب نے جو باتیں کی اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ کچھ بات باقی رہتا ہے. بہت شکریہ. کو کیا ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، سیلاب کا مسئلہ. بات یہی ہے کہ نہ اب کراچی کو نہ ایم کیو ایم جن کو لوگوں نے ووٹ دیا وہ آن کرنے کے لیے تیار ہے، نہ پیپل پارٹی اس کو آن کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ یہ جو وفاقی حکومت ہے. ابھی یہ میں سمجھتا ہوں کراچی ایک فٹ بال بنا ہوا ہے، ایک اس کو ادھر سے کک لگاتا ہوں دوسری طرف، اور دوسری والا کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہے ایم کیو کی، کہ ایم کیو والے کہتے ہیں یہ سندھ کی، اور یہ سب کہتے ہیں 1100-1200 ارب جو بھی روپیہ دے رہے ہیں. یہ میک شور کریں اگر اس کا آف بھی لگ جائے. کراچی کو تو آپ بخوبی جانتے ہیں، اگر لوگوں کو سڑکیں مل جائیں، صاف پینے کا پانی مل جائے، اسپتالوں کی مینٹیننس ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. شکریہ. تعلیمی ادارے سے تعلیم لے کے فارغ ہوا جس میں مصور پاکستان اور بانی پاکستان فارغ ہوئے. میرا ایک تعلق ہے اس ادارے سے، میں بھی وہیں سے فارغ تحصیل ہوا. جو یہاں لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کمیونٹی کے، ان کو اکٹھا کیا ہے پلیٹ فارم پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کراچی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور کراچی ایک بڑا شہر بھی ہے، اس لحاظ سے ایک بیک بون بھی ہے پاکستان کا، اور فائنینشیل ہب بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے مسائل آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ وہاں گئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو فلڈ کا مسئلہ ہے، باقی مسئلے بھی بہت زیادہ ہیں. اور حال ہی میں جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان بھی کیا ہے کہ 1.1 ٹریلین جو ہے وہ کراچی کے لیے انہوں نے فنڈز دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، ہسٹورک ہے، کیونکہ اس سے پہلے میرے خیال سے کسی نے نہیں دیا اتنا. اور اگر یہ یوٹیلائز صحیح طریقے سے ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 مہینے میں آپ دیکھیں گے. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں کام کے لیے فلاں کو کیوں نہیں لگا دیتے. ان کے منہ سے ایک تاریخی جملہ نکلا تھا اس وقت. نے کہا میری جیب میں سارے سکے کھوٹے. کھوٹے سکوں کی پیداوار
जो आगे बढ़कर आई उसने बिल्कुल साबित कर दिया जो उनके मुंह से निकला था। ये कायम क्यों है अभी तक? ये उसकी अल्लाह की रज़ा थी उसके पीछे है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कायद आज़म को ख्वाब में आके कहा था कि जाओ और हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करो। उन खोटे सिक्कों से वो मेरे ज़हन में घूमते रहे। मैं अब एक शख्स ने मुझे कराची के हालात के ऊपर एक 10 मिनट्स की वीडियो भेजी और उसमें आप लोगों ने भी देखी होगी व्हाट्सएप पर। इसने कहा कि आप क्या कहते हैं, तो मैं आपको एक ऑनेस्ट, एक हार्टफेल्ट तज्जिया 2-3 लाइनों में मैंने जो किया वो आपको बता देता है। Treachery, greed and dishonesty, blended with betrayals, are the genetic makeup of this nation. No other nation has or had such characteristics or attributes. आप देख रहे हैं और उन्होंने उनका leader. That's not what we're here to do. The message we want to convey here is peace, love and respect. And how we do that is when we unite all political people on one platform to make sure that we have, just in the UK, like Raisab said before, when we have issues, we have... और सबको मैं कहता हूँ कि दुआ करें और हमारी कोई अच्छी क़यादत आ जाए जिस तरह के मुस्ताफ आप भाई हैं और जमात वाले को काम कर रहे हैं, यार नामुल्लाह साहब, इस तरह के लोग आए हैं कराची को वो ऑन करें। ऐसी जमातें हैं जो कर सकते हैं और बाकी जो है वो आप तो देखते हैं वो सिर्फ लीडिंग करने के लिए आते हैं, माल बनाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ और इंशाल्लाह मैं ऐसा जो चाहूँगा मैं करूँगा आपके साथ और मैं कराची के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह कराची के रात आज के हालात को देखते हुए तो मैं इस जुमले से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि क्या पता क़यामत गुजर चुकी हो और हम जहन्नम में रह रहे हैं। आज का जो माशरा हमारा देखते हैं तो जन्नत कहीं नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि इंसानियत वहाँ सिसक सिसक के दम तोड़ती है। तालीम याफ्ता बच्चे गटर के अंदर नज़र आते हैं मरे हुए। जो हालत हमने बारिशों में इस वक्त कराची की देखी, उस हालत को देखने के बाद कौन सा ऐसा शख्स है जो सीने के अंदर दिल रखता हो, जीती जागती रूह अपने जिस्म में रखता हो और उसकी आंखों से आंसू ना बहे। एक ऐसा सिलसिला कि जो ये आज का नहीं, अगर हम इस सिलसिले को देखें तो जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता चला गया, मुख्तसर टाइम में, बहुत मुख्तसर टाइम में मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता चला गया हम वैसे वैसे ज़माने की पस्ती में आते चले गए। बात अगर मिजाज की ले तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तमाम लोग मुसलमान बैठे हैं। हम मिसालें देते हैं। इंग्लैंड के अंदर हेथ्रो एयरपोर्ट इसलिए बंद हो गया कि जी रातों को वहाँ लोगों ने दरख्वास्त दी कि हमारी नींद खराब होती है। इंसानियत की मिसाल देकर के रात को 12 बजे के बाद वहाँ कोई जहाज़ ना उतरता है ना फ्लाई करता है। लेकिन हम लोग उस मिसाल को क्यों भूल जाते हैं कि 1400 साल पहले जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे तो उन्होंने रात को मदीने में ऊँटों की सवारी पे रात 12 बजे के बाद पाबंदी लगा दी थी कि ऊँट जब आते हैं तो उनके गले में घंटियाँ और पैरों में घंटियाँ लगी होती हैं तो उसकी आवाज़ से कई लोगों की नींद खराब ना हो। हम आज के माशरे को याद करते हैं, अपना माशरा भूल गए। हम लोग जब अपनी तरक्की का ज़माना देखते हैं तो आज ये देखें कि इस्लाम ने जितनी तरक्की हमको सिखाई वो तरक्की आज हम कहाँ लेकर खड़े हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के लिए जो आवाज़ उठाई, ना हमारे पास कोई अरबाब इख्तियार है, ना कोई मनसब है, ना कोई हमारे पास ऐसी सीट है जिस पर हम जाकर ये कह सकें कि जनाब आप हमें ये दो
اور ہم کراچی کو یہ دیں گے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی مصطفیٰ کمال نے جو 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا وہ صرف کراچی کا نہیں کیا ہے. انہوں نے واضح طور سے کہا ہے کہ میرے اس ایجنڈے کے اندر 100% اگر کراچی کے مسائل کا حل ہے تو 95% پاکستان کے مسائل کا حل ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے سکون کے لیے, پاکستان کے امن کے لیے. میں آج کے اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, عصبیت کے دامن کو پھاڑ کے پھینکو. اگر پاکستان کا پرچم ہاتھ میں اٹھایا تو اپنے پرچموں کو لپیٹ کے رکھو. پاکستانی بن کے سوچو, مسلمان بن کر سوچو, اور اس حدیث پہ عمل کر لو کہ ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان کے جسم پر ایسے تکلیف ہے کہ جیسے ایک انسان کے جسم پہ پھوڑا دکھتا ہے اور پورے جسم کو اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ہمیں اس معاشرے کو جنم دینا ہے, ہمیں اس معاشرے پہ چلنا ہے. فیصلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, عزیز بھائی آپ کا بہت شکریہ, الطاف شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ, مرزا فیصل بھائی, شہزاد بھائی, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. مختصر سے وقت کے اندر میں صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں اور آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. مرزا صاحب نے کوئی بہت ہی زیادہ باتیں ہمارے بارے میں کر دی ہیں. مختصر وقت, مختصر بات. اہم ترین بات یہ ہے کہ تقریباً 45 سال پاکستان سے باہر گزارنے کے بعد, تعلیم, تربیت, تجربہ حاصل کرنے کے بعد یہ کوشش تھی کہ پاکستان میں کوئی ہماری جو مہارت ہے اس سے فائدہ اٹھا لے. لیکن پچھلے 20 سال 15 سال سے ایسا ممکن نہیں ہوا. چونکہ ہمارے یہاں آپ نے بہت, شوکت صاحب نے آخر میں ایک بہت ہی اچھا جملہ کہا کہ نیت کا فطور. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے کراچی کو پانی مہیا کرنے کے لیے ایک پروگرام دیا تھا, فیزیبلٹی رپورٹ بنائی تھی. ہمارے دوست, زیادہ تعلیم ہماری جرمنی میں ہوئی, امریکہ میں ہوئی, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پورے کراچی کو پانی دیں گے, کیونکہ سمندر وہاں موجود ہے. الیکٹرک بھی ہم سپلائی کریں گے اپنے پلانٹ کے لیے, اور فائننس کے لیے بھی ہمارے پاس لوگ ہیں. لیکن آج تک ہمیں صرف وہاں یہی چاہیے کہ کوئی ہمارے کام میں عمل دخل نہ کرے. ہم رشوتیں نہیں دے سکتے, ہم لوگوں کی پیچھے نہیں بھاگ سکتے. ہمیں گورنمنٹ اجازت دے دے, ہم وہ کام کریں. لیکن افسوس کہ جہاں جہاں بھی ہم نے بھیجی ہے وہ رپورٹیں, وہ پتہ نہیں کہاں پھینک دی, کچھ بھی نہیں ہوا اس کا. تو پیچ ورک ہے. لوگ آہستہ آہستہ اپنے حساب سے, جو اچھے لوگ ہیں, جو مخلص لوگ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. جیسا کہ پی ایس پی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن وہ پیچ ورک ہے, تھوڑا تھوڑا جہاں جہاں جس کے لیے ممکن ہے وہ کر رہا ہے, اور اس کرنا بھی چاہیے. آج بھی یہ صورتحال ہے کہ ہم بالکل پاکستان جانے کو تیار ہیں اور اس پروگرام پر عمل کرنے کو تیار ہیں. لیکن کون ہے جو ہماری یہ مدد کرے گا, کون ہے جو ہم سے یہ جو مہارت ہے اس کا فائدہ اٹھا لے. ہم تو آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے, ہمارے پاس فائنینسر موجود ہیں, ہمارے دوست ہیں, جرمن دوست ہیں, امریکن انجینئرز ہیں, ٹیکنیشینز ہیں جو ہمارے ساتھ وہاں آنے کو تیار ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ حکومتیں 72 سال سے چل رہی ہیں, تو اب بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ جشن جشن مسرت نہیں تماشا ہے. یہ جشن جشن مسرت نہیں تماشا ہے. نئے لباس میں نکلا ہے رہزنوں کا جلوس.